جب مدینہ کی ریاست بنی تو اس کے ارد گرد دو مضبوط امپائر موجود تھے، ایک رومن امپائر اور دوسرا پرشین امپائر۔ وہاں کے حاکم خود کو بادشاہ کی بجائے شہنشاہ کہلانا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان ریاستوں کے زیر آب کئی مختلف ریاستیں موجود تھیں، یعنی ایک شہنشاہ کئی بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ یہ دونوں سپر پاور عرب کے دونوں سائڈوں پر موجود تھی۔ لیفٹ سائڈ پہ رومن امپائر تھا اور رائٹ سائڈ پہ پرشین امپائر تھا۔ یہ دونوں ریاستیں بہت مضبوط تھیں اور ان دونوں کا وجود تقریباً 2000 سال پرانا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 600 سال پہلے۔ پرشین امپائر کا مرکز ایران تھا، جبکہ رومن امپائر کا آج کے دور کا اٹلی، جس کا کیپٹل آج روم ہے۔ رومن امپائر 763 قبل مسیح میں قائم ہوئی۔ رومن اتنے طاقتور تھے کہ وہ دنیا کے 6 بر اعظموں پر حکمران تھے، جن میں شام، عراق، ترکی، لیبیا، فرانس، اٹلی، اسپین، مراکش، مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقے شامل ہیں۔ 395 AD میں رومن امپائر کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک رومن امپائر ویسٹ اور دوسرا رومن امپائر ایسٹ۔ سن 600 کے آتے آتے اس حکومت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور بادشاہ اور اس کے خاندان کو مار دیا گیا اور حکومت پر قبضہ ہو گیا، اور اسی دوران رومن حکومت ایک جنگ میں پرشین امپائر سے بری طرح ہار گئی۔ رومن امپائر کی اس خانہ جنگی کے دوران 570 AD میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 610 AD میں اعلان نبوت کر دیا، یعنی رومن امپائر کی خانہ جنگی شروع ہونے کے 8 سال بعد۔ رومن امپائر جب پرشین امپائر سے جنگ ہارا تو فلسطین اور اس کے ارد گرد کچھ حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور پرشین امپائر کے زیر آب آ گیا۔ رومن امپائر جو کہ بڑی بری طرح سے شکست کھا چکی تھی، مگر قرآن کریم میں سورہ روم میں اللہ نے پیغام دیا، اگرچہ رومی شکست کھا چکے ہیں لیکن اسی شکست کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے، کیونکہ یہ تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جب مومن خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس طرح کے حالات میں کوئی اس طرح کی پیشن گوئی کی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی اور اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر کے دکھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں رومن امپائر پھر سے سپر پاور بن گیا۔ اگرچہ ہم انہی معاملات کے دوران اگر مسلمانوں کی بات کریں، 1 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تعداد 125 تھی، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ رائج ہو گیا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان پورے عرب پر چھا گئے اور پورے عرب پر اسلام کا غلبہ آ گیا۔ 9 ہجری وہ فیصلہ کن سال تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانساروں کے ساتھ 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج سے جا ٹکرائے۔ 30,000 کی فوج کو دیکھ کر 1.5 لاکھ کی فوج خوف کھا کر بھاگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 40 دن تک رہے اور عرب کے مختلف قبیلوں سے معاہدے کیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت شروع ہوا تو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو چند ہی سالوں میں جنگ یرموک ہوئی اور رومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے دنیا کے سپر پاور کو زمین بوس کر دیا، اور اسی کے بعد جنگ قادسیہ پرشین امپائر کے خلاف لڑی، جو جنگ 4 دن تک جاری رہی اور 8,000 سے زائد مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ 8,500 مسلمانوں کی قربانی نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح دی کہ مسلمان پوری پرشین امپائر کے اوپر چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ اسی دوران رومن امپائر کی جو بچی کچھ طاقت تھی، پرشین امپائر کا حال دیکھ کر انہوں نے مکمل طور پر گھٹنے ٹیک دیے۔ دیکھیں، 1 ہجری میں مسلمان 125 تھے اور 17 ہجری میں مسلمان 3 بر اعظموں کے سپر پاور بن چکے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا، اور انقلاب بھی ایسا جو آج تک جاری ہے۔ ٹوڈے اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اس انقلاب کو اگرچہ 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی وہ انقلاب نیا کا نیا ہے۔ آج بھی وہ انقلابی کتاب نئی کی نئی ہے۔ نبی کریم کی تعلیمات آج بھی نئی کی نئی ہیں۔ آپ کے جانثار آج بھی آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انقلاب 100 سال سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ ہمارے سامنے بہترین مثال رشین انقلاب کی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملیے میٹ ہو چکا ہے۔
کیا تھا مدینہ کی ریاست میں کہ وہ دنیا کے سپر پاور بنے؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ آج مسلمان ایمان کی دولت سے خالی ہے، اس لیے آج مسلمان دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کو طاقت دیں، اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کو استعمال کریں تو یقین کریں آج بھی ہم دنیا کی سپر پاور بن سکتے ہیں، اور ہمیں اس دنیا کی سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ مٹھی پر لوگ، چند لوگ صحرا سے نکلے اور دنیا پر چھا گئے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ قرآن کی طاقت تھی۔ اگر آج بھی ہم قرآن اور اپنے ایمان کو ساتھ لیں تو دنیا ہمیں کبھی روک ہی نہیں سکتی۔